پرویز خٹک صاحب نے اہم ادارے کی پیشکش کو ٹھکرا کر عمران احمد خان نیازی صاحب کے حق میں فیصلہ سنا دیا اور اس کے بعد اہم ادارے کی طرف سے رد عمل بھی آ گیا۔ آج کی ویڈیو اسی ٹاپک پر رہے گی، لیکن اس سے پہلے آپ سے یہ درخواست رہے گی کہ اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ہوا کچھ یوں کہ گزشتہ کل پرویز خٹک صاحب نے میڈیا کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے اس بات کا انکشاف کیا کہ جناب ان کو بلے کا نشان جو ہے وہ آفر کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اس آفر کو ٹھکرا دیا ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ وہ عمران خان صاحب کی جو پارٹی کا جو نشان تھا، جو بلہ تھا بیسیکلی، اس کو وہ اپنا انتخابی نشان رکھیں۔ اس بات سے انہوں نے انکار کر دیا ہے۔ اس پر الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی ضرور جواب آیا ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن اس سے پہلے ذرا یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو بلے کا نشان تھا یہ اگر پرویز خٹک صاحب کو مل جاتا یا اگر انہیں حقیقتاً ایسی کوئی آفر ہوئی ہے اور وہ ایسی آفر کو اگر اویل کر لیتے، وہ ایسی اپرچونٹی سے اگر فائدہ اٹھانا چاہتے، تو کیا ان کو واقعتاً کو فائدہ ہوتا بھی یا نہیں؟ تو دیکھیے، جو پی ٹی آئی کا ووٹر سپورٹر ہے وہ دو طرح کا ہے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو کہ سوشل میڈیا کے اوپر پائے جاتے ہیں، جو کہ ینگ بلڈ ہے۔ وہ لوگ تو کبھی بھی بلے کے اوپر جا کر مہر نہیں مارتے اگر انتخابی نشان میں بلہ جو ہے وہ پرویز خٹک صاحب کی پارٹی کے پاس بھی ہوتا تو۔ لیکن ایک دوسرا طبقہ بھی ہوتا ہے جو کہ زیادہ تر گاؤں کے ایریاز میں پایا جاتا ہے، جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں۔ ان بچاروں کو ابھی بھی اگر آپ جا کر 70-80 سال کے بوڑھوں کو جا کر پوچھیں گے تو ان کو صرف اتنا ہی پتہ ہوگا جی کہ مور لگانی ہے تو بلے پر لگانی ہے۔ جو عمران خان صاحب کا ویسا پکا ووٹر سپورٹر ہے، جو بھی بندہ عمران خان صاحب کی پرسنالٹی سے متاثر ہوا ہے، جو کہ ادھیڑ عمر کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو پھر اتنا پتہ نہیں لگتا کہ انتخابی نشان بدل گیا یا اس پہ نہیں مور لگانی، اس پہ لگانی ہے، یا ہو سکتا ہے کہ الیکشن سے 2 دن پہلے جا کر ان کو کوئی گائیڈ بھی کرے، لیکن اس کے باوجود جب وہ اس جگہ پر جائیں گے تو وہ ایک ویسے ہی پریشرائز ہوئے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ووٹ ہمارا قابل قبول ہوگا یا نہیں ہوگا۔ پھر وہاں پر چند جناب سرکاری آفیسرز بھی بیٹھے ہوتے ہیں، تو ان تمام معاملات کو دیکھ کر جو ادھیڑ عمر کے لوگ ہوتے ہیں وہ پھر زیادہ تر وہ بلے پر ہی مور لگا کے آ جاتے ہیں، حالانکہ پھر وہ بلہ جو ہے وہ کسی اور جماعت کے پاس ہوگا، عمران خان صاحب کے پاس نہیں ہوگا، لیکن وہ اپنے حساب میں عمران خان صاحب کو ہی ووٹ دے رہے، لیکن وہ دوئے کسی اور کو آتے ہیں۔ تو یہ معاملہ ضرور ہوتا ہے، لیکن پرویز خٹک صاحب کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے جی اس آفر سے انکار کیا۔ اب اصلی جو مدعے کی بات ہے وہ یہ بنتی ہے کہ وہ کون تھا جی جس نے عمران خان صاحب کا جو بلے کا نشان تھا وہ اب چلے عمران خان صاحب کی پارٹی کے جو انٹر الیکشنز ہوئے تھے ان کی وجہ سے ان کو وہ الیکشنز تو کالعدم قرار دے دیے گئے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ جناب پی ٹی آئی کا انتخابی نشان کسی اور کو دے دیں گے اگر آپ نے ان سے واپس لیا ہے تو۔ اور اگر کسی اور کو دینا بھی ہے تو اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے وہ جا کر جناب ریکویسٹ کرے کہ یہ انتخابی نشان ہمیں چاہیے، پھر الیکشن کمیشن چاہے تو ان کی ریکویسٹ کو جناب مان لے اور چاہے تو ریجیکٹ کر دے، وہ پھر اس کی مرضی ہے کہ وہ انتخابی نشان الاٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، لیکن کوئی طریقہ کار ہوتا ہے نا ہر چیز کا۔ تو یہ تو کوئی طریقہ کار، کوئی قانون ایسا ہے نہیں کہ پرویز خٹک صاحب کو جناب الیکشن کمیشن جو ہے وہ آفر کرتا آ کر بلے کا نشان، یا پھر اگر الیکشن کمیشن نے نہیں کیا، کسی اور ادارے نے کیا ہے، تو وہ تو پھر اس سے بھی بڑی غلط بات ہے کہ اور کسی ادارے کا کیا کام بنتا ہے کہ وہ جناب بلے کا نشان کس کے پاس ہوگا یہ وہ ڈیسائیڈ کرے گا۔ ایسا تو بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن پرویز خٹک صاحب کے اس بیان کے بعد الیکشن کمیشن نے ضرور بیان داغ دیا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم نے ایسی کوئی بھی آفر جو ہے وہ پرویز خٹک صاحب کو نہیں کی۔ اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ پھر کس نے یہ آفر پرویز خٹک صاحب کو کی ہے۔ پرویز خٹک صاحب کی اب یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس شخص کا نام بھی بتائیں یا اس ادارے کا نام بتائیں جنہوں نے ان کو یہ آفر کی تھی۔ بہرحال اگر بلے کا نشان پرویز خٹک صاحب کو مل جاتا یا انہیں آفر ہوئی تھی، اگر وہ اسے اویل کرتے، تو میرے خیال سے یقیناً جو ووٹ بینک پی ٹی آئی کا ہے اس پہ کچھ نہ کچھ اثر ضرور پڑنا ہی تھا۔ تو بات یہ ہے کہ اگر ایسی کوئی غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے کے ساتھ اگر کوئی ایسی آفر پرویز خٹک صاحب کو ہوئی ہو سچ میں، تو پھر واقعتاً پرویز خٹک صاحب نے اچھا اقدام کیا ہے کہ انہوں نے جناب کسی اور کا انتخابی نشان نہیں لیا، کیونکہ ان کی جماعت کا ایک تو نام بھی پی ٹی آئی پی ہے، اور پی ٹی آئی پی اگر اوپر لکھا ہو تو اگلا جو آخر میں پی آتا ہے اس کو کم لوگ ہی دیکھتے ہیں۔ تو اوپر پی ٹی آئی لکھا اور نیچے جناب اس کے سامنے کی طرف جو ہے وہ بیلٹ پیپر کے اوپر بلے کا نشان لگا ہوا ہو، تو لوگ تو یہی سمجھیں کہ یہ جناب پی ٹی آئی کو ہی ووٹ دے رہے ہیں، کیونکہ جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ لوگ ویسے بھی وہاں پر جا کر انڈر پریشر ہوئے ہوتے ہیں۔ تو جب ایسی سچویشن آ جائے تو لوگ بلے پر ہی جا کر مورے لگا کے آ جائیں، تو وہ تو پی ٹی آئی پی کے بندے کو ووٹ پڑ جانے، پھر پی ٹی آئی کے بندے کو ووٹ نہیں تھے پڑنے۔ لیکن پرویز خٹک صاحب کے بقول مبینہ طور پر پرویز خٹک صاحب نے جناب اس آفر سے انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا جی کہ میں وڈا چودھری ہوں، میں خٹک جناب، میں کسی اور کا نشان کیوں استعمال کروں اپنے انتخابی
मुहिम के अंदर या अपने इलेक्शंस में। तो ज़रा एक बात है, एक छोटी सी, अगर जान के मान पाऊँ तो अर्ज़ करता चलूँ कि अगर परवेज़ खटक साहब आपको सच में ऑफ़र आई होती, मेरे नज़दीक, अकॉर्डिंग टू मी, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बिल्कुल ऑफ़र इनको आई नहीं है और ये झूठ बोल रहे हैं, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर मेरे ख्याल से अगर परवेज़ खटक साहब को ऐसी ऑफ़र आई होती तो उन्होंने जनाब दोनों बाहें खोल के उसको अवेल कर लेना था। अगर इतने कोई ये गैरतमंद है जनाब कि ये इमरान खान के बल्ले का निशान नहीं इस्तेमाल करना चाहते थे, तो फिर जो इन्होंने जमात का नाम बनाया था वो क्या था? PTIP, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस। अब ये रखने का अंदाज वैसे, या तो फिर बंदा कहे कि परवेज़ खटक साहब जो हैं ये जनाब बानी रहनुमा हैं PTI के, इसलिए जनाब इनको लात मार के निकाल दिया गया। तो इन्होंने वो गुस्सा निकालने के लिए, वो जो इनको तप चढ़ी हुई है वो निकालने के लिए जनाब, फिर और इनका हक था PTI के ऊपर, इसलिए उन्होंने PTIP रख लिया अपनी जमात का नाम। तो वैसा तो कुछ है ही नहीं। जनाब परवेज़ खटक साहब तो पीपल्स पार्टी में रहे अपनी सारी ज़िंदगी, ये तो अभी अखीर में जाकर जनाब ये PTI में शामिल हो गए, और वो भी इस्टेब्लिशमेंट ने इनको भेजा था, जो सीधी सीधी बात है। तो उसके बाद जनाब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए, और अब अगर इन्होंने अपनी अलग जमात बनानी थी तो उसको कोई और नाम भी दिया जा सकता था। ज़रूरी था कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही नाम यूज़ करना है। ये तो वैसी सिचुएशन, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी के साथ रहा है, तो जब पीपल्स पार्टी को बैन किया गया था तो तब उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस बना ली थी। तो वही हिसाब है यहाँ भी कि जनाब इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस बना ली। तो अब कहना मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप में कोई इतनी क़यादत थी, या आप जनाब किसी का कोई नाम नहीं इस्तेमाल करना चाहते, किसी का लेबल नहीं यूज़ करना चाहते, तो फिर आपको अपनी जमात का नाम भी कोई और बना देना चाहिए था, PTIP नाम नहीं होना चाहिए था। बहरहाल जी, अगर किसी इदारे ने ऑफ़र की है तो बिल्कुल मजम्मत होनी चाहिए इसकी। इलेक्शन कमीशन ने तो तरदीद कर दिया। तो अब देखने वाली बात यह है, अगर इस मुल्क में कोई आइन व कानून नाम की चीज़ हो तो परवेज़ खटक साहब से जनाब अब पूछना चाहिए इदारों को कि जनाब आपको किसने ऑफ़र की थी। अगर तो किसी ने ऑफ़र किया है तो उसी इंसान को पूछ होनी चाहिए, और अगर किसी ने नहीं की और परवेज़ खटक साहब ने एम जनाब अपनी वडियाई बयान करने के लिए ऐसी बोंगी मारी है, तो उस पर भी फिर इनको तरदीदी बयान भी वापस देना चाहिए और माज़रत करनी चाहिए कि इन्होंने जनाब आवाम को मिसगाइड किया है। क्योंकि इस तरह की बातों से इमरान खान साहब का बयानिया जो है वो फिर सच साबित होता है कि इमरान खान साहब के खिलाफ इस्टेब्लिशमेंट किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, और वो जनाब इनके इस तरह से भी वोट बैंक को मुतासिर करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल अभी तक के लिए इतना ही था। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।